جیسا کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں اور ہمارے بڑے بزرگوں کی اس بات پر مختلف رائے تھی، لیکن آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آخر بلیاں عید الاضحیٰ یعنی کہ قربانی کے دن کہاں غائب ہو جاتی ہیں اور ان کی تخلیق ہونے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت موجود ہے۔ آخر یہ کس وجہ سے اس دنیا میں آئی، جب ان کی تخلیق ہوئی تو ان سے کیا کام لیا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کا جوابات لے کر آئی ہیں۔ وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل وینڈر فیکٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ کے دن بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، تو جانوروں کو کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ باقی مخلوقات، کتے، بلیاں، کبوتر، پرندے، مچھلیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ بزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایک بلی آپ کے پاس خود چل کر آتی ہے تو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ ان مخلوقات کی پہچان پر پرندے، درندے، ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں، جن میں ایک جانور بلی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر قدیم روم اور قدیم مصر میں جنگ ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوں گی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری تک موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور خود کو سنبھالنے میں لگا دے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ قدیم مصر میں اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس کے گھر کے افراد اپنے بال منڈوا دیتے ہیں۔ ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں اور ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں۔ کئی روایات میں بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی اہم وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کے باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا کہ اس دن بلی ان جگہوں پر جاتی ہے جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت چربی کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کئی کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی، اور وہ یہ کہ ایک بلی خون دے کر ڈر جاتی ہے اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر کے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتی ہیں، جو واقعی میں ایک حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے بعد فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کے ان کے ڈر کی وجہ سے یہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلی کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے ویڈیوز میں بلیوں کو دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور بقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی گردش کرتی ہے
ہے کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں گئی تو اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی کا داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلائیں۔ تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نکلوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور طلب ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں جاتی ہیں اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔